السلام علیکم ناظرین۔ انسانی زندگی بہت ہی عجیب، حیران اور تحیر آمیز لمحوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر لمحہ اپنے سے پہلے لمحے کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور نیا لمحہ مزید اپنی سی فطرت لے آتا ہے اور پہلے سے موجود حقائق کو یوں ملیا میٹ کر دیتا ہے کہ وہ ماضی کا قصہ پرینہ بن کے رہ جاتا ہے۔ دنیا نت نئے وقوعوں، حادثوں اور انقلابات کی آماجگاہ ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی شہرت کی بلندیوں پر ہوتا ہے تو وہ ان لمحوں کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنی اس کوشش میں قدرت کے نظام کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے کردار کے بارے میں بتاؤں گی جس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قدرت کے نظام کو چیلنج کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ وہ کردار مائیکل جیکسن ہے۔ وہ جتنا معروف ہے اتنا متنازع بھی ہے۔ مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو گیری، انڈیانا، امریکہ میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام مائیکل جوزف جیکسن تھا۔ اس نے ایک سیاہ فام گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ اپنے خاندان کا 8واں بچہ تھا۔ اس نے 1964 کو اپنے چاروں بھائیوں کے ساتھ گانا گانے کا آغاز کیا۔ 1971 میں اس نے اپنی الگ پہچان بنانے کے لیے اکیلے گانے کا آغاز ایک بڑی میوزک کمپنی موٹاؤن ریکارڈز کے ساتھ کیا۔ 80 کی دہائی تک یہ مشہور و معروف سنگر بن چکا تھا۔ اسی دہائی میں اس کے مشہور گانے بیٹ اٹ، بلی جین اور تھرلر ریلیز ہوئے، جو تھرلر البم کے نام سے مشہور ہوئے۔ امریکہ جیسے ملک میں اس سیاہ فام کی مقبولیت تمام طبقاتی کشمکش کو کچل کر آگے بڑھ گئی۔ 1987 میں اس کا دوسرا البم بیڈ ریلیز ہوا۔ اس نے تھرلر سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی اور کامیابی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 90 کی دہائی تک اس کی بلیک اور وائٹ اور سکریم نام کی ویڈیوز جاری ہوئیں، جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے۔ اس کو اپنے فن سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ اس نے ملکوں سفر کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ یہ سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانسر بھی تھا۔ یہ دنیا کا واحد سنگر ہے جو خوبصورت آواز کے ساتھ دنیا کا نمبر 1 ڈانسر بھی تھا۔ اس نے ڈانسنگ کی دنیا کی مقبول ترین ٹیکنیکس، روبوٹ اور مون واک متعارف کروائی، جو دنیائے ڈانس کی اہم اور مقبول ترین ٹیکنیکس بن گئیں۔ مائیکل جیکسن دنیا کا سب سے زیادہ خریدا، سنا اور دیکھا جانے والا سنگر اور ڈانسر ہے۔ اس کے گانوں کی CDs دنیا بھر میں ملینز کی تعداد میں سیل ہو چکی ہیں۔ مائیکل جیکسن دنیا میں سب سے زیادہ ایوارڈ جیتنے والا شخص ہے۔ اس کے ایوارڈز کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اس کو دنیا بھر میں ڈانس کا آئیکن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ڈانس کا نام سنے اور مائیکل جیکسن کا نام اس کے ذہن میں نہ آئے۔ یہ گانوں کے لیرکس بھی خود بناتا اور میوزک بھی خود بناتا تھا۔ اسے کنگ آف پاپ کہا جاتا تھا، لیکن یہ 50 سال کی عمر میں اپنے مالج کی غفلت کی وجہ سے 25 جون 2009 کو انتقال کر گیا۔ اس کی موت کی خبر نے دنیا بھر میں اس کے مداحوں کو غمگین کر دیا۔ اس کے مرنے پر بھی لوگوں نے مہنگی ٹکٹس خرید کر اس کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ اس کی موت کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی، جس کی وجہ سے گوگل کا سرچ انجن بیٹھ گیا اور گوگل کے مالکان کو پہلی بار اپنے صارفین سے 25 منٹ تک معذرت کرنی پڑی۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے نفرت تھی جن کو بدلنے کی اس نے کوشش کی۔ وہ ان 4 چیزوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ پہلا، اسے اپنی کالی رنگت سے نفرت تھی۔ دوسرا، اسے گمنام زندگی سے نفرت تھی۔ تیسرا، اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ اور چوتھا، اسے کم عمری میں مرنے سے نفرت تھی۔ وہ 150 سال کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ اس نے ان چیزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ اس نے اپنی کالی رنگت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف سرجریز کروائی۔ اس نے اپنے نئے نقش بدلوا دیے اور اپنی سیاہ رنگت کو ہر بات کہہ کر سفید رنگ کا مالک بن بیٹھا۔ وہ ایک بالکل نیا مائیکل جیکسن بن چکا تھا۔ اس کو برس کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بیماری سے لڑتے رہنے اور بدصورت دکھائی دینے کی بجائے اپنی پوری رنگت ہی اس بیماری کے رنگ میں رنگ دی اور برس کا بالکل بھی اپنی رنگت پر اثر نہ ہونے دیا، اور وہ اپنے رنگ کو شکست دے چکا تھا۔
दूसरा, उससे गुमनाम जिंदगी से नफरत थी। इसने अपने फन का मुजाहरा करते हुए शोहरत की बुलंदियों को छुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी गुमनाम जिंदगी से छुटकारा हासिल कर चुका था। इसकी शोहरत का ये आलम था कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो माइकल जैक्सन को न जानता हो। उसे अपने माजी से नफरत थी। इसने गुर्बत, फटकार, लानत, बदनामी, चापलूसी देखी थी। उसे अपने ही भाइयों के बैंड में गाने की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ तंबूरा बजाने पर मामूर था। बाप और भाई इस पर तशद्दुद करते थे और इससे ही सारे काम करवाते थे। वो अपने माजी को याद नहीं रखना चाहता था। इसने गोरे माँ बाप को हायर कर लिया, गोरे दोस्त बना लिए। ये काला था। इसने अपने कालेपन को यूं शिकस्त दी कि मशहूर ज़माने गुलकार एल्विस आरोन प्रिस्ले की बेटी से शादी कर दी। ये अपनी शख्सियत में इनकलाब बर्पा करने के सबसे आला हरबे थे जो इसने इख्तियार किए। चौथा, इससे कम उम्र की मौत से नफरत थी। वो 150 साल जिंदा रहना चाहता था। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसने इक़दामात शुरू कर दिए। ये ऑक्सीजन टेंट में सोने लगा। जरासीम, वायरस और बीमारियों से बचने के लिए इसने अपने हाथों पर ग्लव्स और मुंह पर मास्क चढ़ा लिया। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉरेटरी टेस्ट होता, फिर ये उसे खाता। अपने अज़ा मसलन दिल, जिगर और गुर्दे वगैरह खराब होने पर नए अज़ा के हसूल के लिए इसने मुख्तलिफ लोगों को हायर कर रखा था और इनका सारा खर्च अपने ज़िम्मे लिया हुआ था, जिन्होंने ऐसी सूरत हाल में अपने अज़ा माइकल जैक्सन को अतिया करने थे। इसने दुनिया के 12 बेहतरीन डॉक्टर मुस्तकिल बुनियादों पर रखे हुए थे, जो उसके एक एक अज़ू का रोजाना मुआयना करते थे। इतनी सारी प्रिकॉशंस के बावजूद इसकी 150 साल जीने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और ये 25 जून 2009 को महज 3 मिनट में इंतकाल कर गया। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। ना तो हम पैदा अपनी मर्जी से हो सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी मिसाल माइकल जैक्सन की अचानक मौत है, जो इतनी प्रिकॉशंस के बावजूद भी टल नहीं सकी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।